اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا، وہاں سے کبھی کسی کے رونے کی تو کبھی کسی کے چیخنے کی آوازیں وغیرہ آتی ہیں۔ ایک دن عادل اور اس کے دوست وغیرہ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسی حویلی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی اور عادل ان کی باتوں پر ہنسنے لگا۔ تو انہوں نے کہا، اگر تم اتنے ہی بہادر ہو، تمہیں ذرا ڈر نہیں لگتا تو ایک رات اس حویلی میں گزار کے دکھاؤ۔ تو عادل نے اس بات پر حامی بھر دی۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عبید اسکیری سٹوریز۔ امید کرتا ہوں آج سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی اسٹوریوں کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی مجھے اپنی اسٹوری بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے آ رہا ہے وہ ای میل پر یا واٹس ایپ نمبر پر مجھے اپنی اسٹوری بھیج سکتے ہیں۔ میں بیسٹ اسٹوری سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کی کہانی آپ ہی کی زبانی سناؤں گا۔ تو دوستوں، آج کی کہانی بھی ہمیں بھیجی ہے عادل نے، جو کہ ایک بہت ہی بہادر شخص تھے مطلب یعنی اس واقعے کے بعد ان کی بہادری نہیں رہی۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا اور شہر سے دور ایک سنسان علاقے میں واقع پرانی حویلی پراسرار اور خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کو عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ کسی کو وہاں کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے اور کسی کو وہاں سے کبھی چیخنے کی اور رونے کی آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص وہاں پہ جانا تو دور، وہاں ایک قدم رکھنے کو بھی تیار نہ تھا۔ عادل جو کہ نوجوان تھا اور ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن عادل اور اس کے دوست وغیرہ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں وغیرہ کر رہے تھے اور مذاق مستی کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے ان میں سے ایک نے اسی حویلی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی اور کہا کہ یار وہاں پر یہ ہوتا ہے، وہاں پر وہ ہوتا ہے، اور عادل ان کی باتوں پر ہنسنے لگا۔ تو انہوں نے کہا، اگر تم اتنے ہی بہادر ہو، تمہیں ذرا ڈر نہیں لگتا تو ایک رات اس حویلی میں گزار کے دکھاؤ۔ تو عادل نے اس بات پر حامی بھر دی اور بولا کہ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی شرط کو پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو کہانی کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ کہانی کو ابھی سے لائک کر دیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ السلام علیکم عبید، میرا نام عادل ہے۔ یہ کہانی تب کی ہے جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مذاق میں نے ان سے شرط لگا لی کہ میں ایک رات اس حویلی میں گزاروں گا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر عجیب و غریب واقعات وغیرہ ہوتے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، وہاں سے کبھی کسی کے رونے کی تو کبھی کسی کے چیخنے کی آوازیں وغیرہ آتی ہیں۔ شرط کے مطابق اگلی رات میں تھوڑا بہت سامان وغیرہ لے کر یعنی ٹارچ اور کھانے کا تھوڑا بہت سامان لے کر اس حویلی کے سامنے پہنچ گیا۔ حویلی کی حالت بہت ہی زیادہ خستہ حال تھی، یعنی ٹوٹی پھوٹی تھی۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دروازے، کھڑکیاں اور پرانی دیواروں پر لگی ہوئی کائی اسے مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ لیکن میری ہمت بہت مضبوط تھی کیونکہ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا تھا اور نہ ان چیزوں پر بلیو کرتا تھا۔ میں آگے بڑھا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھول کے میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کے میں نے کمرہ دیکھا اور اندر جا کے میں نے ایک جگہ کو صاف کیا اور میں وہاں بیٹھ گیا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ میں اپنے ساتھ لایا ہوا لیمپ روشن کر کے کتاب پڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی رات زیادہ ہوئی تو ایک دم سے عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ پہلے ایک دم زوردار آواز آئی جیسے کسی نے کوئی دروازہ دھڑم سے بند کیا ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ ہوا کا جھونکا ہے، لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے رکھا ہوا لیمپ خود بخود بجھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اندھیرے میں ایسے محسوس ہوا کہ کوئی سایہ میرے پیچھے سے گزر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی ٹارچ نکالی اور روشنی کرنے لگا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ اچانک مجھے ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور ساتھ ہی ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ یہ ہنسی ایسی تھی جیسے کوئی عورت کسی کونے سے مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا تھا، یعنی ڈر گیا تھا، اور میں کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب میں اس کمرے میں بہت بری طرح پھنس چکا تھا، نہ میں اندر رہنا چاہتا تھا اور میں باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ میں نے دروازے کو بہت زور سے کھینچا، لیکن دروازہ نہیں کھلا، اور تھوڑی دیر بعد ہی اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب آ رہا ہے۔ اچانک سے ایک عورت کا سایہ میرے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس عورت کا چہرہ دھندلا تھا، لیکن آنکھیں
خوف جیسی سرخ تھیں، یعنی لال ہو رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا اور میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ وہ سایہ میرے قریب آ کر بولا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، چلے جاؤ ورنہ تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے جو کبھی یہاں آئے اور لوٹ کر نہ جا سکے۔ میں نے اللہ پاک کا نام لے کر پوری طاقت سے چیخ ماری اور ایک دم سے زور لگایا اور دروازہ کھولنے میں میں کامیاب ہو گیا اور میں باہر کی طرف بھاگا۔ میں کمرے سے نکل کر مین گیٹ کی طرف بھاگ رہا تھا تو پیچھے سے زور زور سے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر ہنس رہا ہو۔ میں ڈر کے جیسے بھاگ رہا تھا۔ میں جیسے ہی حویلی سے باہر آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرے کان میں آ کر بولا ہو کہ یہ رات تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ میں اس واقعے کے بعد کبھی ٹھیک نہ ہو سکا اور آج بھی رات کو سوتے ہوئے چیخ مار کر میں اکثر اٹھ جاتا ہوں اور بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہوں، وہ عورت آ رہی ہے، وہ مجھے لے جائے گی۔ یعنی اس رات کے بعد اس بڑی عورت کا خوف میرے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا اور میں اکثر ہی رات کو اس خوف سے جاگ جاتا ہوں اور پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں۔ جو یہ کہانی سن رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش یہی کروں گا کہ وہ اس طرح کی شرط وغیرہ نہ لگائیں، کیونکہ یہ چیزیں اصل میں بھی ہوتی ہیں تو کہیں یہ نہ ہو آپ بھی مصیبت میں پڑ جائیں۔ تو عبید، یہ تھی میری کہانی جو میں نے آپ کو بھیجی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو اپنے ویور سے ضرور شیئر کرنا۔ تو دوستوں، یہ تھی کہانی عادل کی، جنہوں نے ہم سے اپنی سٹوری شیئر کی اور جاتے جاتے وہ ایک سبق بھی دے گئے کہ اس طرح کی کوئی بھی شرط وغیرہ نہ لگائیں جس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی تو سٹوری کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی بھی اچھی سے اچھی سٹوری سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ہارر اسکیری سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔